خواتین و حضرات کا عارف کسانہ کے چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ مارچ کے مہینے میں سویڈن میں کون کون سی اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون سے نئے قانون بن رہے ہیں، کون سے خاص دن ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ثقافتی اور مختلف مذاہب کے خاص خاص ایام جو ہیں وہ مارچ میں کون کون سے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں جناب ان تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ 3 مارچ کو سویڈن میں جو نوجوان ہیں 18 سال سے زائد عمر کے، ان کی ڈیپوٹیشن روکنے کے حوالے سے پارلیمنٹ کی جو سوشل انشورنس کمیٹی ہے وہ اس تجویز پہ ووٹ دے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو نوجوان اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ 18 سال سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مالی وسائل یا اپنی ساری جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے، ادروائز ان کی ڈیپوٹیشن کا مسئلہ جو ہے یہاں پہ ایک سنگین مسئلہ اختیار کر چکا ہے۔ اب جو ہے وہ سویڈن کی جو پارلیمنٹ میں جو جماعتیں ہیں جن اس کی جو تجویز دی ہے وہ گرین پارٹی نے دی ہے، اور ان کے ساتھ لیفٹ پارٹی، سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اور سینٹر پارٹی، یعنی حزب اختلاف کی چاروں جو جماعتیں ہیں وہ مشترکہ طور پہ جو پارلیمنٹ کی انشورنس کمیٹی ہے ان کے پاس یہ تجویز لے کے جا رہے ہیں، اور وہ اس پہ ووٹنگ کریں گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ سویڈن کی پارلیمنٹ حتمی طور پہ جو ہے اس کو منظور یا مسترد کرے گی۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ حکومت جو ہے وہ فیملی ری یونیفیکیشن کے قوانین کے حوالے سے بھی ایک قانون لا سکتی ہے، اور اگر یہ قانون لے کے آئے تو پھر مائیگریشن ایجنسی اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے گی۔ ایک ولاگ آپ الگ سے دیکھ سکیں گے جس میں آپ کو وہ تمام تاریخیں مارچ سے جون تک سویڈن کی پارلیمنٹ جو بھی قانون سازی کر رہی ہے امیگریشن کے حوالے سے، اس میں آپ کو وہ تمام تر تفصیلات مل سکیں گی۔ 3 مارچ کو یعنی کل اس حوالے سے پارلیمنٹ کی سوشل انشورنس کمیٹی اس پہ بات کرے گی۔ اور 3 مارچ کا دن سویڈن میں جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کا کیک ہے، پرنسس تھوٹ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ گرین کلر کا، بہت پسند کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جناب یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فروری کے مہینے میں جو ہے وہ فیتس داغ ہوتا تھا جس میں لوگ سیملور کھاتے تھے، تو یہ میٹھے کھانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ 6 سے 7 مارچ کو سویڈن میں جو میلوڈی فیسٹیول کا جو ہے فائنل ہوگا اسٹاک ہوم میں اسٹرابری ایرینا میں، اور وہاں پہ جو منتخب ہوگا وہ پھر جائے گا یورو ویژن کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے۔ اور یہ جو کنسرٹ ہو رہا ہے اس کی جو ٹکٹ ہے وہ 1000 سویڈش کرون سے اوپر جا چکی ہے، لیکن جو ظاہر پسند کرتے ہیں موسیقی کو، جن کو شوق ہوتا ہے، وہ ضرور دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ اور 6 مارچ سے سویڈن میں آپ ڈیجیٹلی آپ کو انفارمیشن ملنا شروع ہو جائے گی آپ کے ٹیکس کے حوالے سے۔ یہاں پہ جو ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ انفارمیشن آپ کو بھیج دے گا جن لوگوں نے کھیورا یعنی ڈیجیٹل باکس رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد 17 مارچ سے آپ اس ڈیکلیریشن کو جو ہے وہ سائن کرنا شروع کریں گے، اور 31 مارچ جو ہے وہ ڈیجیٹلی اگر آپ نے اس کو اپروو کرنا ہے تو وہ آخری تاریخ ہے تاکہ آپ کو ریفنڈ جو ہے وہ جلدی مل جائے۔ عمومی طور پہ جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس کی ٹیکس کی ریٹرنز واپس کرنے کی وہ 4 مئی ہے، اور خصوصی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ 1 جون ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک الگ ولاگ سے بھی ٹیکس کے حوالے سے یہ تمام تر تفصیلات اور تاریخیں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ یہ سویڈن میں رہنے والے ہر شخص کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکس ڈکلیریشن جو ہے وہ یہاں پہ ہر سال جو ہے وہ ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کو بھجوائے۔ اور مارچ میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، وہ ہے 18 مارچ۔ اس دن سویڈش پارلیمنٹ جو ہے وہ ورک پرمٹ کی جو نئی تنخواہ ہے، جو تجویز یہ ہے کہ سویڈن کی جو میڈین سیلری ہے سیلری ہے اس کا 90% ہونا چاہیے، تو اس پہ جناب جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گی۔ عمومی طور پہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ تجویز منظور ہو جائے گی، کیونکہ حکومت کی چاروں جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز پہ اتفاق کر رہی ہیں، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر اندازاً تنخواہ جو ہے وہ 34,000 سویڈش کرون ہو جائے گی سویڈن میں ورک پرمٹ لینے کے لیے، یا بعد میں جن لوگوں نے ایکسٹینڈ وغیرہ کروانا ہو۔ اور اس پہ جو ہے ورکرز پہ ایک بڑا منفی اثر پڑے گا، خصوصاً جو ریسٹورنٹ برانچ میں یا جہاں کم تنخواہیں ہیں۔ اس ضمن میں ایک الگ ولاگ آپ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھ سکیں گے کہ 65,000 جو جابز ہیں وہ خطرے میں ہو جائیں گی، خصوصاً ہیلتھ سیکٹر میں، تو وہ ایک
تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کو الگ سے ایک ولاگ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ 18 مارچ کو کم آمدنی والے علاقے جو خصوصاً سویڈن کے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں پہ ٹرانسپورٹ کی سہولت جو اتنی اچھی نہیں جتنی بڑے شہروں میں ہے، تو ان کو الیکٹرک گاڑیاں خریدنے یا لیز پہ لینے کے لیے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سبسڈی، یعنی ان کو مالی امداد جو ہے وہ دی جائے گی، اور یہ سویڈن کی جو ماحولیاتی ایجنسی ہے وہ یہ اس کا انتظام کرے گی۔ تو جو لوگ چھوٹے شہروں میں دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، کم آمدنی والے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور 19 مارچ کی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے۔ اس دن سویڈن کا جو مرکزی بینک ہے رکس بینک، وہ شرح سود پہ نظر ثانی کرے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا جو اس وقت پالیسی ریٹ ہے 1.75 وہ برقرار رہتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ اس میں ڈپٹی گورنر نے یہ کہا ہے کہ اگر مہنگائی کم رہی اور سویڈش کرونا جو ہے مستحکم رہا تو شرح سود میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ شاید 1.5 ہو جائے۔ بہرحال اس میں کافی فیکٹر ہیں، انٹرنیشنل فیکٹرز بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ہیں جو اکانومی کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر یہ کم ہو گئی تو پھر جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے، جن لوگوں نے گھر خریدنے ہیں یا جنہوں نے لون لیے، ان کے لیے ایک اچھی جو ہے وہ خبر ہو سکتی ہے۔ اور جناب اس کے بعد یہ کہ 19 اور 20 مارچ کو یورپی کونسل کا اجلاس ہونا ہے، اور جس میں سویڈن وزیر اعظم اولف کرسٹنسن جو ہے وہ سویڈن کی نمائندگی کریں گے۔ اور پھر جناب 25 مارچ جو ہے وہ سویڈن میں ووفلس داغ جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک مسیحی روایت ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی تھی اس دن کے اعتبار سے اس کو وورفرو داگن تھا، جس کو وفل داغ ہے، اس میں وفلز کھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ کرسمس سے 9 مہینے پہلے کا وقت ہے۔ تو یہ جناب 25 مارچ کو آپ کو سویڈن میں ملیں گے وفلز بہت۔ اور پھر جناب 29 مارچ 29 مارچ جو سنڈے، یہ امپورٹنٹ دن ہے، وہ اس لیے کہ جناب سمر ٹائم شروع ہو جائے گا، اور گھڑیاں جو ہیں وہ 1 گھنٹہ آگے کر دی جائیں گی۔ اس میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس دن 1 گھنٹہ آپ کو کم سونے کو ملے گا۔ تو اس حوالے سے ایک میں نے ولاگ بنایا، وہ شاید اس ولاگ کے آخر میں اس کا میں لنک دوں، جو ڈے لائٹ سیونگ ہوتی ہے، اس کا انسانی صحت پہ، خصوصاً جب سمر میں ٹائم چینج کرتے ہیں تو بہت سی دل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے، اسے آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مارچ میں آپ کو اورنج لفافے گھروں میں آئیں گے جو آپ کی پینشن سے متعلقہ ہیں۔ کچھ لوگوں کو ڈیجیٹلی بھی جو ہے وہ ملیں گے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پینشن کی صورتحال کیا ہے۔ مارچ میں باقی جو مذہبی اور ثقافتی یا تقریبات ہیں، ان میں یہ ہے کہ 20 مارچ کو عید الفطر جو ہے وہ سویڈن میں منائی جائے گی، رمضان المبارک کا اختتام ہوگا۔ تو 20 مارچ جمعے کے دن جو ہے وہ سویڈن میں عید کا جو ہے وہ دن منایا جائے گا، اور چونکہ یہ ویکینڈ کے ساتھ ہے تو لوگوں کو ایک لمبا ویکینڈ عید منانے کے لیے مل سکے گا۔ اور ہندو کیلنڈر کے مطابق 4 مارچ کو ہولی ہوگی سویڈن میں، جو ہندو برادری کے لوگ ہیں وہ اس کو 4 تاریخ کو منائیں گے۔ اور اسی طرح جو سکھ کیلنڈر ہے ان میں بھی ایک اہم دن ہوتا ہے جس کو ہولا محلہ کہتے ہیں، یہ گرو گوبند جی انہوں نے شروع کیا تھا۔ اس کی تاریخ میرے خیال 4 سے 6 مارچ ہے، تھوڑی ویری کرتی ہے۔ اور جناب 29 مارچ سنڈے یعنی اتوار کو ایک شاندار مینا بازار جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ جنریشن نستا ایک ایسوسیشن ہے، تنظیم ہے، وہ اس کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس میں پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے کھانے، کپڑے اور دوسرے سٹالز ہوں گے، فیملیز کے ساتھ لوگ آ سکتے ہیں، خوب وہاں پہ رونق ہوگی، تو آپ سے وہاں پہ ملاقات بھی ہو سکے گی۔ تو 29 مارچ سنڈے کا دن جو ہے وہ آپ اپنے کیلنڈر میں لکھ لیں۔ تو یہ جناب اہم ولاگ تھا جس میں آپ کو یہ معلوم ہو سکا کہ مارچ کے مہینے میں سویڈن میں کون کون سی تبدیلیاں ہیں جن کا تعلق سویڈن سے بھی ہے، اور دیگر ثقافتوں اور مذاہب کے ساتھ تعلق بھی اس کا ہے۔ اس ضمن میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اگر کوئی خاص دن رہ گیا ہے جو میں نہیں بتا سکا تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں، تاکہ ناظرین جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ آگاہی حاصل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔